بنائے. کسی بزرگ کا فرمان ہے میرا گدھا جب عجیب و غریب حرکت کرنے لگتا تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے. یعنی دنیا میں آنے والی پریشانیوں پر یہ اللہ کے نیک بندے عاجزی، ان کے عاجزی والے ورڈ ہے. یہ عاجزی کیا کرتے تھے؟ ہمیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. حتیٰ کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کی سزا اپنے گھر کے چوہے میں بھی معلوم کر لیتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے. یہ ان کی عاجزی ہے. ہم ہزار قسم کی مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. نہیں اس کی وجہ سے ہوا ہوگا، اس کی وجہ سے ہوگا، اس نے کچھ کرا دیا تھا، اس نے کچھ بول دیا تھا، اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. ارے اللہ کے بندے اپنے گناہوں کو یاد کرو. پھر کہتے نہ جانے ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. واہ 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 واہ، کیا بات کر دی یار. نہ جانے ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے. یہ کہو ایسی کون سی خطا ہے جو مجھ سے نہیں ہوئی ہے. ہر طرح کی خطاؤں میں، ہر طرح کی برائیوں میں، اخلاقی خرابیوں میں ڈوبے ہوئے ہم، اور ہمیں ہمارے گناہ یاد نہیں آ رہے، ہمیں ہماری خطا یاد نہیں آ رہی. تمہیں گالی دینا تمہارا یاد نہیں آ رہا، غیبتیں کرنا تمہیں یاد نہیں آ رہا، گانے باجے سننا یاد نہیں آ رہا، فلمیں ڈرامے دیکھنا یاد نہیں آ رہا. یہ بدکاری کرنے والوں تمہیں تمہاری بدکاری یاد نہیں آتی. یہ شراب پینے والوں تمہیں تمہاری شرابیں یاد نہیں آتی. یہ ماں باپ کو ستانے والوں تمہیں ماں باپ کو ستانا یاد نہیں آتا. اس رشوت کا لین دین کرنے والوں تمہیں رشوتیں یاد نہیں آتی. یہ سود کھانے اور کھلانے والوں تمہیں یہ غلیظ گناہ تمہیں یاد نہیں آتا. شرابیں بیچنا یاد نہیں آتا، جوئے کے اڈے چلانا یاد نہیں آتا، ظلم کرنا یاد نہیں آتا، ظلم کی سرپرستی کرنا تمہیں یاد نہیں آتا. نہ جانے ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. کیسی عجیب و غریب بات کی آپ نے کہ نہ جانے ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے. فجر اوندھے منہ بستر پر پڑے سوتے رہے، فجر قضا کر دی، نہ جانے ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے. داڑیاں منڈ رہے ہو، ایک مٹھی سے گھٹا رہے ہو، نہ جانے ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے. لوگوں کی دل آزاریاں کر رہے ہو، ظلم و ستم کر رہے ہو، نہ جانے ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے. ذرا سوچئے کیسی بے باکی ہے یہ. ہم پر جو مصیبت پریشانی آتی ہے اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے میرے کس گناہوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. نہیں، فلاں کی وجہ سے ہو رہا، فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ، ایک حدیث پاک ہے، امام غزالی لکھتے ہیں حدیث مبارک میں ہے یعنی زندگی میں تم جن باتوں کو ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے. ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یعنی بندہ جب اپنی خواہش کو میری عبادت پر ترجیح دیتا ہے تو میں اسے کم سے کم سزا یہ دیتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات، اپنی دعا، مناجات دعا کو کہتے ہیں، اسے میں اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں. اللہ کی پناہ. گناہ گناہ گناہ. اللہ پاک آج شب برات کے اس مبارک لمحات کے صدقے میں ہمیں گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما دے. ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا. دعا کرو اللہ بچانے والا، اللہ بچانے والا. ہر گناہ سے مجھ کو نیک خصلت بنا مجھ کو مولا. مجھ کو دوزخ سے ڈر رہا ہے، مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا خدا
شب کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے بن جاؤں جی چاہتا ہے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے جی چاہتا ہو کہ ہم بھی نیک بنیں، ہمیں بھی نمازوں میں لذتیں ملیں، ہمیں بھی قرآن کی تلاوت میں لذتیں ملیں، ہم بھی مسجد میں آ کر اذان سنا کریں، مسجد کی پہلی صف میں نمازیں پڑھا کریں، ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں، نیک اعمال پر عمل کرتے رہیں، نیک اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، ماں باپ کے آگے ادب کے ساتھ حاضری دیتے رہیں، ایک کاش نفلی روزے رکھتے رہیں، ایک کاش نیکی تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے رہیں، حسن اخلاق کے پیکر بنے رہیں، اللہ کی رضا والے کام کرتے رہیں۔ جی تو کرتا ہوگا مگر عجیب سی کیفیت ہے، عجیب سی کیفیت ہے کہ دل نیکی کی طرف آ نہیں رہا ہوتا۔ اگر موت پیش نظر ہونا پیارے اسلام بھائیوں، موت کی سختیاں پیش نظر ہوں تو یہ لذتیں جو ہے نا، جو دنیا کی لذتوں میں ہم کھوئے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی لذتوں سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ جی ہاں، جان چھوٹ سکتی ہے۔